وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. یقیناً اصل قرآن قدر والی یعنی تقدیر والی رات اندر نازل فرمایا. تسی نہیں جان دے ایک قدر والی رات کی ہے 1000 مہینے تو بہتر رات ہے. معزز سامعین حضرات، جس رات کو رب العالمین نے قرآن پاک دا نزول فرمایا، اس رات دے رب العالمین نے قرآن پاک اندر 2 نام بیان فرمائے. لیلہ مبارکہ برکت والی رات، لیلۃ القدر. قدر 2 معنی میں، ایک معنی ہے تقدیر والی رات، دوسرا قدر تعظیم دے معنی اندر عظمت والی رات. ایک ہے مقدر اور ایک ہے قسمت. مقدر انسان دے بس اندر نہیں، مقدر بناتا ہے اللہ. قسمت انسان دے بس اندر ہے. قسمت انسان اپنی آپ بناتا ہے، اچھی بنا لے بری بنا لے. میں انشاءاللہ العزیز دلائل نرس کروں گا. قسمت انسان اپنی کس طرح بناتا ہے، بنان دا ٹائم کیڑا ہے، طریقہ کار کی ہے، وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. کیونکہ بیان دا کوئی بھی تقریر بیان ہوئے وہ دا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں اج اے بات سامعین نو سمجھانی ہے. تو آئیے عرض کرنا. لفظ مقدر تقدیر چوئے، تقدیر دا معنی ہے اللہ دا فیصلہ. تقدیر دا معنی ہے اللہ دا فیصلہ. تقدیر دے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ زمینہ آسمانہ دے بنن تو
50,000 سال پہلا جدو اللہ دا عرش عظیم پانی دے سی تے رب العالمین نے ساری مخلوقاں دی مجموعی تقدیر بنائی زمینہ آسمانہ دے بنن تو 50,000 سال پہلا مجموعی تقدیر جیسا کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے مجموعی ساریاں مخلوقاں دی تقدیر بڑھائی میں اینیاں مخلوقاں بنانیاں نے فلانی نو 2 پیر فلانی نو 4 پیر فلانی نو پر فلاں مخلوق پیٹ تے بل چلے گی فلانیاں مخلوقاں خشکی دیاں فلاں تری دیاں فلانی دی غذا ایسی فلانی دی ایسی یہ فیصلے اللہ نے دنیا دے شروع تو لے کے قیامت تک واسطے کر دیتے ایک تے اللہ دی سنت جو مسئلہ ثابت ہویا کہ کوئی کام تسا کرنا ہوئے او دا منصوبہ بندی او دا پلان پہلے کرو انگریز ساڑھے تو کتنا آگے چلے گئے نا دنیاوی ترقی چی جیڑا کام انہا 10 سال بعد کرنا ہے او دا پلان آج کرنا ہے منصوبہ بندی 50,000 سال پہلا اللہ نے فیصلہ کیتا تقدیر بنائی پھر 50,000 سال تو بعد زمین آسمان بنائے مخلوقاں دی تخلیق فرمائی پھر وہ فیصلے انہاں تے عمل درآمد ہونے شروع ہو گئے کئیاں تے ہو گئے نے کئیاں تے ہونے نے اسی پہلا مرحلہ تقدیر دا 2 مسئلے شریعت اندر بڑے حساس مسئلے نے مسئلہ تقدیر اور مسئلہ صفات الہی انہاں 2 مسئلے بڑے لوگ پھسل گئے بہک کے لیکن یہ 2 مسئلے بڑی توجہ نہ سماعت فرمان والے مسئلے بھی بڑے اہم نے عقیدے نہ تعلق انہوں ذرا حساس مسئلہ ہے پوری توجہ دے آجے میں انشاءاللہ تھوڑا وقت ضائع نہیں کراں گا تو انہوں کچھ قرآن و سنت کی بات دے کے جاواں گا پہلا مرحلہ گزریا دوسرا آیا صحیح بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی آپ فرماتے نے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے توڑے جو ہر بندے دی تخلیق اس طرح کی دی جاندی او دے ماں دے شکم دے اندر پہلے 40 دن نطفہ جمدہ رہندا ہے پھر اگلے 40 دنوں دے اندر وہ جمعہ خون بن جاندہ ہے پھر اگلے 40 دنوں دے اندر وہ دا ٹانچہ تیار ہوندہ ہے تے روح پھونکن تو پہلے اللہ پاک فرشتے نو بھیج دینے فرما دینے اکتب عملہ ورزقہ وأجلہ وشقی او سعید میرے فرشتے لکھ تھوڑا کہاں نہیں ہوتا
فرمائے ماشاءاللہ کچھ دیسی کیوں کھا کے دسے ٹھیک ہو گیا میں میرے واسطے تھلے چکنا پینا چلو ٹھیک ہو گیا اللہ پاک ارشاد فرماندے نے میرے فرشتے لکھ یہ عمل لکھ اتھے آ کے کئی لوگی پھسل گئے انہاں کہا ویکھو جی بندے دا کی قصور فلانے نے چوری کی ڈاکہ ڈالیا قتل کیتا ایدہ کی جرم اللہ نے ایدی تقدیر لکھی ہی ایسی سی ایدہ کی قصور اے بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تقدیر کو سمجھا رہتا ہے اللہ رب العالمین اے نہیں کہتے میں نے چور بڑھانا ہے میں نے ڈاکو بڑھانا ہے میں نے قاتل بڑھانا ہے نہیں اللہ پاک فرما دینے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فرمایا اسا انسان نو دو رستے دیکھا دیتے نے آ رستہ شکر والا تے آ رستہ کفر والا ہے دونا جو جڑا اختیار کرنا چاہنا ہے کر لے پھر اللہ پاک فرما دینے میرا علم اتنا وسیع ہے میرا علم اتنا لامحدود ہے میں نو پتہ اے بندے نے دنیا تے جا کے کیسے عمل کرنے نے کیڑا رستہ اختیار کرنا ہے فرشتیاں میں تینوں ہنے دس دینا ماں اکتب عملہو اے بے تقدیر اللہ اے نہیں کہندے میں نے چور بنانا ہے ڈاکو بنانا ہے اللہ کہتے ہیں سانو اختیار دیتا ہے اختیار دیا نا دو قسمانے ایک ہے اختیار تکوینی ایک تشریعی اختیار تکوینی صرف اللہ دا اللہ تو علاوہ کسی دا ہے اختیارات تشریعی جڑے کچھ معاملات اندر اللہ اختیارات دیندہ ہے اپنی مخلوقان حضرات ان بندے نو اللہ پاک نے اختیار دے دیتا ہے دونا رستیاں جو جڑا چاہنے اختیار کر لے اسے صحابنا تیرنا سلوک کیتا جائے گا اللہ پاک فرما دینے میرا علم اتنا وسیع ہے میں نو پتہ ہے دنیا تے جا کے کیڑا رستہ اختیار کرنا ہے انہیں دنیا تے کس طرح دے عمل کرنے نے میں ہونے لکھوا دینا وَاكْتُبْ عَمَلَهُ فرمایا اید عملانو لکھ لے وَرِزْقَهُ فرمایا اید رزق بھی لکھ لے اسا پوری زندگی نو رزق کنا عطا کرنا ہے وَأَجَلَهُ ایدی موت دا ٹائم لکھ لے کدوں آئے گی کتھے آئے گی کیسے آئے گی فرمایا ایدی موت دا ٹائم بھی لکھ لے اے اور ماں دے شکم دے اندر اے تقدیر اے اللہ دا فیصلہ لکھیا گیا تے قرآن پاک نے کیا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ جڑے اللہ پاک دے فیصلے ہو جن کو بدلیا نہیں کر دے اور قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے اللہ دا فیصلہ نہیں بدلتا تقدیر کہندے نے اللہ دے فیصلے نو اللہ پاک دا فیصلہ نہیں بدلتا حدیث کہندی ہے دعا تقدیر نو بدل دیتی ہے قرآن کہتا ہے فیصلہ نہیں بدلتا حدیث کہندی ہے دعا تقدیر یعنی اللہ دے فیصلے نو بدل دیتی ہے انہیں تھے ظاہری طور تے آ گیا ٹکراؤ کہ حدیث قرآن نہ ٹکرا رہی ہے تے کئی لوگوں نے اصول بنا لیا سب تو سب خاصو جیڑی حدیث قرآن نہ ٹکرائے جیو حدیث انکار کر جو مننی نے تے جے قرآن دی آیت ہی قرآن دی آیت نہ ٹکرائے پھر قرآن بھی چھڑ دیو قرآن پاک دے ایک مقام تے ہوندہ ہے میں دن حشر دا ہوئے گا 50,000 سال دا اور ایک آیت چاہندہ ہے ہوئے گا 1000 سال دا اور قرآن بھی چھڑ دئیے کیونکہ ٹکرا گیا
اے کئیاں نے اصول بنا لیا ہے جیڑی حدیث قرآن نہ ٹکرائے وہ چھڑ دیو حدیث ہووے سندر صحیح قرآن نہ نہیں ٹکراندی ضعیف تے من گھڑت روایتاں قرآن نہ ٹکراندیاں نے انہاں نوں چھڈو جیڑی صحیح سند تو ثابت ہوئے وہ قرآن نہ نہیں ٹکراندی اصول حدیث دا اگر دو احادیث صحیح آپس اندر ٹکران سب تو پہلا اصول پر انکار نہیں کرنا وہ دی تطبیق دیتی جائے گی اگر تطبیق ممکن نہیں پھر ناسخ منسوخ دیکھا جائے گا وہ بھی ممکن نہیں پھر بھی توقف کیتا جائے گا انکار نہیں کیتا جائے گا حدیث کا جس طرح قرآن دیاں ایتاں شریعت دیاں دلیلاں میں اسی طرح نبی پاک دیاں حدیثاں بھی شریعت دیاں دلیلاں نے اے شریعت حضرات اور میں آگے چل کے بات عرض کر دینا پہلا تقدیر نو سمجھن دی کوشش کرے آجے میرے پیغمبر فرماندے نے ماں دے شکم دے اندر تقدیر لکھی گئی جدو لکھی گئی پھر اللہ پاک نے روح نو پھونکیا وقت معین تے بچہ دنیا تے آ گیا اور آستہ آستہ جوانی چڑھ جاندہ ہے حضرات تو تقدیر دے میں دو مرحلے تواڈے سامنے پیش کر دیتے اور تیسرا مرحلہ تقدیر دا آن لگا وہ تیسرا مرحلہ کی آئے گا وہ ہوئے گی تقدیر دی تقسیم تقدیر دی تقسیم ڈیوائیڈ ہوئے گی کس طرح مثال دے طور تے اللہ نے جدوں دی شروع دنیا بنی ہے ادوں تو لے کے قیامت تک واسطے مخلوقاں دی تقدیر لکھی فیصلے لکھے کہ قیامت تک جو قیامت تک ہونا ہے اللہ نے سب کو لکھوا دیا ہے قیامت تک اینیاں جنگاں ہون گیا اینے فتنے اٹھن گے اینے حالات بنن گے اینیاں قید سالیاں پہن گیا تے اینیاں خوشحالیاں آن گیا یہ سارے قیامت تک دے حالات اللہ پاک نے لکھوا دیتے نے ہن وہ سارے فیصلے ایک سال وچ نہیں ہونے بلکہ وہ سارے فیصلے آنو تقسیم کیتا جانا ہے کہ تقسیم کو فیصلے دنہ دے حساب دینا نہیں ہوندے مہینیاں دے حساب دینا نہیں ہوندے بلکہ وہ فیصلے تقسیم ہوندے نے سالہ دے حساب دینا بات دی سمجھ آ رہی ہے نہیں کدی تسی پوری توجہ دیو انشاءاللہ تقدیر دیاں گلاں تانوں بھلن گیاں نہیں اپنا اپنا مزاج اپنی اپنی میں صرف کرنا دے چسکے والی تقریر دے حق چ نہیں میں کہنا جب چسکے والی بنا لو پر دیو لوگوں کچھ مواد لوگوں پتہ لگے سی کی لین آئے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک جو اسمان تو شریعت آئی ہے انہوں کے پہنچاؤ حضرات اور بات دے توجہ فرما دینا ہے جو تقدیر دی تقسیم ہونی ہے اور تقسیم دا کیڑا موقع ہے اللہ پاک فرما دینے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر فرمایا اے جڑی تقدیر والی رات لیلۃ القدر تقدیر والی رات اس رات نو جو اللہ پاک نے مخلوقاں دی تقدیر فیصلے لکھے نے وہ دی تقسیم سالہ دے سامنا اس رات نو نازل کی دی جاندی ہے کہ کس طرح نازل کی دی جاندی ہے فرمایا جناب روح الامین حضرت جبریل بھی تشریف لے آندے نے انہاں دے نال بڑی تعداد دے اندر فرشتے بھی آندے نے مسند احمد دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے زمین دے کنکراں دی تعداد تو بھی زیادہ فرشتے زمین تے اتردے نے اس رات زمین دے کنکراں دی تعداد تو بھی زیادہ انہیں فرشتے اترے انہیں فرشتے کیوں اترے ضرورت کی پیش آئی فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر
کہ اس رات نو پورے سال دے فیصلے اللہ دے حکم دے نہ لے کے آندے نے. اور دوسرا مقام سنیا جے سورہ دخان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والقرآن الحکیم. فرمایا حامیم بلکہ فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کہ مینوں اس کتاب مبین دی قسم ہے اساں اس کتاب نو لیلہ مبارکہ برکت والی رات پہ نازل فرمایا ہے. پھر اللہ پاک فرماندے نے او کیڑی برکت والی رات فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات دے اندر سارے سال دے مضبوط فیصلے کر دیتے جاندے نے تے فیصلے اوندے کتھوں نے امر من عندنا وہ فیصلے ساڈی کولوں آندے نے انا کنا مرسلین. وہ فیصلے ساڈے حکم دے نال فرشتے لے کے آندے نے. اور قرآن پاک تساں دو مقام تو سن لیا ہے. اللہ پاک فرماندے نے پورے آن والے پورے سال دے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ سارے فیصلے ایسا جڑا آن والا ہے فلانے نے مرد نے فوت ہونا ہے عورت نے فوت ہونا ہے بچے نے فوت ہونا ہے یہ فیصلہ لیلۃ القدر کو نازل کر دیتا جاتا ہے. جڑے بچے نے پیدا ہونا ہے یہ فیصلہ لیلۃ القدر کو نازل کر دیتا جاتا ہے. حضرات توجہ کریا جے سال دے اندر کنیاں دھوپاں لگن گیاں یہ فیصلہ لیلۃ القدر کو نازل کر دیتا جاتا ہے. کنیاں بارشاں پہن گیاں یہ فیصلہ لیلۃ القدر کو نازل کیتا جاتا ہے. کنے طوفان آن گئے کنیاں خوشحالیاں آن گیاں. حضرات پورے سال دے تمام دنیا دے سارے فیصلے اعلان کو نازل کر دیتے جاندے نے. اور میں دو جگہ تو قرآن پاک پڑھیا ہے. حضرات قرآن پاک جنہیں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے وہ دا ایمان ہے. قرآن جو کہتا ہے حق کے سچے جدا قرآن پاک تے ایمان نہیں ہو مومن ہی نہیں. قرآن پاک تے ایمان کی رکھنے کہ جو قرآن میں لکھے ہے ادھر میں کوئی شک لا ریب فی ادھر اندر کوئی شک نہیں. حضرات ان قرآن پاک دے وچ آ گیا کہ سارے سال دے سارے فیصلے لیلۃ القدر نو اتر دینے لیلۃ القدر نو. حضرات میں دو جگہ تو قرآن پاک پڑھیا ہے. فرمایا میں نہ کل امر تجھے مقام تے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. سارے سال دے فیصلے لیلۃ القدر نو اتارے جاندے نے. جدوں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کہہ دیتا ہے سارے سال دے سارے فیصلے لیلۃ القدر نو اتر دینے انہوں کیڑا فیصلہ باقی رہ گیا ہے جڑا شب برات نو آنا ہے. بھائی جیتے قرآن تے ساڈا ایمان ہے پھر الفاظ تے غور کریے. ایک پاسے ضعیف تے موضوع تے من گھڑت روایتاں پیش کیتیاں جان. ایک پاسے قرآن ہے ضعیف تے موضوع روایتاں تے ہے ہی من گھڑت نے جھوٹیاں تے قرآن تے ہے ہی سچ ہے. حضرات شب برات دی فضیلت اندر تمام تر روایتاں لیلۃ القدر دی شان نو کٹان واسطے کڑیاں گئیاں. شب برات نو ایک بھی فیصلہ نہیں اترتا ایک نہیں. میں کیوں نہ دعویٰ کرنا قرآن نے کیا ہے من کل امر تمام فیصلے.
حضرات پورے سال دے اندر جو کچھ ہونے وہ سارے فیصلے اللہ پاک دے ملائکہ اللہ دے آرڈر دے نال لیلۃ القدر نو لے کے آندے نے۔ حضرات ان بات تے توجہ فرما دینا آجے، ہن اے تے مقدر ہے جو میں بیان کر رہا، یہ تقدیر اللہ دا فیصلہ جڑا اتردا ہے، جڑا اللہ پاک نے شروع دنیا تو لے کے قیامت تک واسطے فیصلے کیتے، انہاں دے وچوں پورے سال دا حصہ جنہ پورے سال اندر انہاں فیصلیاں دا نفاذ ہونا ہے، وہ سال دی لیلۃ القدر شروع دی لیلۃ القدر دے اندر نازل ہو جاندا ہے، پھر پورا سال وہ فیصلے نافذ ہوندے رہندے نے۔ حضرات ان ایویں تقدیر، ہن اس تقدیر دی تقسیم اتر دی ہے لیلۃ القدر نو، تے لفظ قسمت کس تقسیم دے وچوں قسمت دا معنی ہے تقسیم دا ایک حصہ، آج قسمت نہیں اجے نہیں سمجھے، میں اور طریقے نہ سمجھا۔ مثال دے طور تے ایک بندے دے ماں دے شکم دے اندر بندے دے مقدراں دے اندر رزق لکھ دیتا گیا ہے، اساں اس بندے نو 50 کروڑ دا رزق دینا ہے، 50 کروڑ دا اللہ نے لکھ دیتا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نے لکھ دیتا اس بندے نو پوری زندگی 50 کروڑ دا رزق دینا ہے۔ ہن وہ 50 کروڑ دا رزق اکو دن نہیں ملنا تے نہ روزانہ برابر دا ملنا ہے۔ فرمایا تلکل ایام نداولها بین الناس، اسی یہ دل لوگاں دے اندر پھیر پھیر کے لیونے آ، کئی بندے ایسے نے احسان لکھاں دے اندر سال، جو ہی سال مکے اگلا سال آیا ہے لکھاں تو ککھاں دے جاگے کرایہ دین تو تنگ نہیں، یہ اللہ دل پھیر کے لیوتا ہے، برابر دا نہیں ملتا رزق۔ جنہ انسان نو پوری زندگی رزق ملنا ہے، وہ ماں دے شکم اندر تقدیر لکھی گئی، تے ملنا بھی اونا ہے جنہ لکھے ہے، تے ملنا بھی ضروری۔ سلسلہ سیاح دے اندر حضرت شیخ البانی نے صحیح سندرہ حدیث لے آندی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا انسان دے مقدر دے اندر رزق لکھے آئے، وہ بندے نو اس طرح ملے گا تلاش کر کے، جی میں موت بندے نو ملتی ہے تلاش کر کے، جتھے جاؤ گے وہ تو رزق مل کے رہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ پاک فرما دے رہے جتھے بھی جاؤ گے تانوں موت اتھے آ کے مل پوے گی، تے جڑا مقدراں دا لکھیا رزق ہے جتھے بھی جاؤ گے تانوں اتھے جا کے مل پوے گا، تے ملنا بھی اونا ہے جنہ لکھے ہے، جڑا لکھے ہے ملنا بھی ضرور ہے، جدوں ملنا ہی اونا ہے ملنا بھی ضرور ہے، پھر اس رزق لکھے نو اسی حلال طریقے نال ہی اکٹھا کریے۔ پھر سمجھو ایک تے تسی آج دے درس جو سبق لے کے جانا ہے کہ رزق آج تو بعد کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کرنی، اللہ غلطیاں تو بچائے، رزق بالکل صاف ستھرے تے حلال طریقے نہ اکٹھا کرنا ہے، تے ملنا اونا ہی حرام نہ کریں گے پھر بھی اونا ملنا ہے، حلال نہ کریں گے پھر بھی اتنا ہی ملنا ہے، تے جدو ملنا ہی اتنا ہے پھر حلال طریقے نہ اکٹھا کریے، دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حضرات ان بات توجہ فرما دینا آجے کئی میرے برا دل برداشتہ ہو گئے، حضرت جی ایتھے حالات اجرے میں فلانے ملک اندر ٹو چلیا، شادی کی تھی یہ جوان بیوی نو میں ایتھے چھڑیا 2 مہینے 3 مہینے ہوئے نے شادی نو، اور میں فلانے ملک ٹو چلیا 2 سالہ دا ویزا ہے، اللہ دیا بندیا رزق تینو اونا ہی ملنا ہے جنہ تیرے مقدر لکھے ہے، اے جوان بیوی دے جذبات نال کیوں پیا کھیلنا ہے؟ کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ جوان بیویاں چھڑ کے 2 سال بیرون ملکاں ٹرجو۔ حضرت عمر نے کی فیصلہ کیتا سی اپنی بیٹی نو پوچھ کے، حضرت حفصہ ام المومنین
انہیں کیا سی بڑی صابرہ عورت 4 مہینے شوہر تو بغیر برداشت کرے. حضرت عمر نے قانون بناتا سی کوئی فوجی 4 مہینے تو وقت کسی محاذ نہ رہے واپس چھٹی اپنے گھر آئے. ایتھے 2 سال 3 سال ہی پیچھے مڑن دا نا نہیں لیندے. دفع کرو ہو جی کمائی نو جدے تے ایمان ہی دہاتے لگ دے. ہاں جانے بی بی نو نال لے جا جی میں سورہ طلاق میں چلا نے کیا جتھے شوہر رہن اتھے بیویاں رہن. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے جے نہیں تے مقدرہ دا لکھیا اللہ اتھے بھی دے گا. اچھے طریقے نہ وہ کام کر لو. حضرات اور بات توجہ فرما دے جایا جے بات غور کر دے جایا جے. عرض کر دیتا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دے نے مقدرہ دا رزق بندے نو اس طرح ملدا ہے جویں موت بندے نو تلاش کر کے ملدی ہے. ہن میں بات کر لگا سا مثال دے طور تے بندے نے مقدر دے اندر 50 کروڑ دا رزق لکھیا ہے. ہن 50 کروڑ دا رزق ایکو دن نہیں ملنا سارے دناں دے اندر برابر نہیں ملنا. کس طرح ملے گا؟ لیلۃ القدر نو دی تقسیم ہوئے گی کہ 50 کروڑ چو ایس بندے نو ایس سال اینے کروڑ دا رزق دینا ہے. جننے کروڑ دا دینا ہے وہ فیصلہ اتر دا تقسیم اتر دیئے لیلۃ القدر. حضرات جس ویلے او لیلۃ القدر نو دی تقسیم اتری ہے. ہن جیڑا بندہ لیلۃ القدر نو پالے گا جاگدا رہے گا عبادت کردا رہے گا وہ قسمت دا حصہ بھی لے لوے گا. مثال دے طور تے ایتھے مسجد مدنی برکت پورے محلے دے اندر ایتھے کوئی چیز دی تقسیم ہوئے. ہن جڑے لوگ ایتھے حاضر ہون گے مرد نے عورتاں نے چھوٹے نے بڑے نے وہ منگن گے پھر بھی انہاں نو حصہ ملے گا. نہ منگن گے تے پھر بھی انہاں نو حصہ مل جائے گا کیونکہ وہ اس ویلے حاضر نے تقسیم دے ویلے انہاں دا حق بندہ نو دتا جائے. اسی طرح اے رات لیلۃ القدر تقدیر دی تقسیم والی رات ہے. جڑا لیلۃ القدر نو حاضر ہوے گا وہ تقسیم دا حصہ پا لے گا تے جن نے حصہ پا لیا او دی بن گئی قسمت. قسمت کہندے نے تقسیم دا ایک حصہ پان نو تقسیم کیتی ہوئی چیز نے پا لئی قسمت. ہن ایتھے تک میں حدیث اللہ دے رسول علیہ السلام دی پیش کراں مسند احمد دے وچوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان ھذا الشہر قد حضرکم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرھا الا محروم. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تواڈے کول ایک مہینہ آ گیا جدے اندر ایک رات ہے جڑی 1000 مہینے تو بہتر ہے. من حرمھا جڑا اس رات تو محروم رہ گیا فقد حرم الخیر کلہ وہ ساری خیرات تو محروم رہ گیا کیونکہ اس رات نو خیر تقسیم ہوندی ہے. خیر خیر تے ساڈی پنجابی لفظ زبان میں بھی بولیا جاتا ہے. خیر پایا جے اللہ اکبر. لیلۃ القدر نو پورے سال دی خیر اتر دی ہے. خیر فرمایا جڑا بندہ من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ جڑا اس رات تو محروم رہ گیا وہ ساری خیر تو محروم رہ گیا. ولا یحرم خیرھا الا محروم. تے فرمایا اس دی خیر تو او بندہ محروم رہندا ہے جڑا بڑا ہی بد قسمت ہوئے سڑی قسمت والا ہوئے. حضرات اور میرے پیغمبر دی حدیث تواڈے سامنے میں پیش کر دیتی ترجمہ انج بھی سن لو. خوب پہچانو لیل قدر دے تائی
اللہ قادر سائی ساری رات جاگو سارے نیت ثواب دی کریو لمبا کے آمن وافل اندر قرآن پہ آرام پڑھیو ذکر اذکار تے خوب دعا کریو رات ساری پچھلے گناہ بخش مولا علی ذات غفاری سال باتو نال نصیباں رمضان مبارک آوے کرنی تلاش آخری نشرے لیل قدر مل جاوے کرنی عبادت تا کراتا سستی کرے نہ کوئی اس دی برکت و مغروم رہنا قسمت مندی ہوئی حضرات میں عرض کی کر رہا اے دیتے غور کرے آجے لیلۃ القدر دی رات جڑی ہے تقدیر دی تقسیم والی رات ہے پورے سال آن والے پورے سال دے اندر جو ہونا ہے وہ دے فیصلے اس رات نو کیتے جاندے نے اتارے جاندے نے اور بات را توجہ کرے آجے اس رات دے تقسیم والی اس رات نو اساں اللہ دے حاضر ہونا ہے اور حاضر ہوندہ کی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لیلۃ القدر نو حاضر ہوندہ طریقہ سن لو آپ فرما دینے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جڑا لیلۃ القدر دا قیام کردا ہے ثواب دی نیت کردا ہے ایمان دی حالت اندر کردا ہے اللہ اس بندے نو اس رات دی برکت دے دے گا او دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا اس رات نو حاضری کیویں دینی ہے اے نہیں جس طرح ساڑھے 5 جگہ دا ماحول بن گیا ہے انہیں جلسے اسی پورے سال چ نہیں کراندے جنہیں تاک راتاں میں شروع کر لے تاک راتاں آئیاں 6-7 خطیب رکھ لے ساری رات دا جلسہ ہو رہا ہے کوئی ہسا رہا ہے کوئی کھڑا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ساری دا ٹائم ہو گیا ہن تانوں ساری بھی کھوا کے گلاں گے مجال ہے تانوں کتے قیام دا موقع دئیے عام راتاں وچ تراویاں لمیاں جو ہی تاک راتاں آنیاں نے قاری صاحب ذرا چھوٹیاں صورتاں پڑھیا جے کیونکہ جلسہ شروع کرانا ہے ذرا تراویاں شارٹ کرے آجے بھائیو غور کریے اسی کتے شریعت دا الٹتے نہیں کر گئے ذرا فکری گفتگو سنو فکری اسی فکر کریے کہ تو الٹ نہیں ہو گیا انہاں راتاں نو کرنا کی ہے جلسے کرنے نے نبی پاک تو بڑا مبلغ کیڑا ہویا دنیا تے نبی علیہ السلام انہاں راتاں نو جلسے کر دے نہیں اللہ پاک دے سونے پیغمبر اسلام جس ویلے رمضان دا آخری عشرہ آ جاندا اشتد معذرہ ہو میرے پیغمبر اپنے تیمد نو ٹینڈ کر لیں دے لڑ ٹینڈ کر لیں دے کی مطلب محاورہ تانے حدیث دے لفظ نے محاورہ ایوے کہ میرے پیغمبر کمر بستہ ہو جاندے میرے پیغمبر ایکٹنگ ہو جاندے پوری تیاری کر لیں دے نبی پاک کے نا آخری عشرے دیاں تاکراتاں دے اندر آپ بھی جاگ دیتے اپنے گھروالیاں نو جگاں دے ہن چاہ کے میرے پیغمبر کر دے کی آؤ میں دساں ہن سن نبی داؤد دے وچوں دساں لگا کر دے کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے میرے پیغمبر نے 23ویں رات نو قیام کرایا نبی پاک علیہ السلام نے 23ویں رات نو قیام کرایا حجرے دی نا دیوار چھوٹی سی آپ اتھے کھڑے ہو گئے
صحابہ نے بار صفحہ بڑھا لیا. اس حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رکھ کے باپ بنے ہیں نا پہ آ تہاڈی مسجد دے وچ گلی آ گئی ہے اور پرلے پاسے مکان ہے. ہن کچھ نمازی اوتھے نے وچ گلی ہے, وچ رستہ آ جائے, گلی آ جائے, درخت آ جائے, نہر آ جائے. کہندے نے اوتھے جتھے امام دی آواز جاندی ہوئے اوتھے بھی مقتدیاں دا کھلو کے جماعت نہ نماز پڑھنا جائز ہے. اللہ اکبر. تواڈے چوں کئی حج عمرے تے گئے نے, جڑے نہیں گئے اللہ پاک موقع نصیب فرمائے, جڑے گئے نے اللہ پھر موقع دے. تساں ویکھیا راستے دے نا حرم شریف ہے, رش پہ جاتا, کئی لوگ کی اٹھنا چی پڑھ لیتے نمازاں. اس ویلے وہ بھی حرم دی حد چ ہے ہی حرم دی حد چ نے. وہ لوگ اتھے چونکہ سپیکر دی آواز آ رہی ہے وہ کھڑے نے جائے تھے. ساڈے کئی بندے مسئلے دا پتہ نہیں, یارو کتھے اینا میرے فاصلہ ایتھے نماز پڑھن دے ہو جاندی. اے حدیث دلیل ہے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے پیغمبر نے قیام کرایا. قیام نبی پاک نے 23ویں رات کو قیام کرایا, رات دے تیسرے حصے تک. پھر اگے 24ویں رات کو میرے پیغمبر نے قیام نہیں کرایا. پھر میرے پیغمبر نے قیام کرایا 25ویں رات کو, ادھی رات تک قیام کرایا. پھر 26ویں رات کو میرے پیغمبر قیام نہیں کرایا. پھر 27ویں رات کو میرے پیغمبر نے قیام کرایا ساری رات. فجر عشاء تو شروع ہوئے نے قیام کرنا, میرے پیغمبر نے ساری تک قیام کرایا. صحابہ کہتے ہیں حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح, سانو ڈر پیدا ہو گیا کتے اج ساڈی ساری دا کھانا ہی نہ رہ جائے. جدو نبی پاک نے سلام پھیریا تے دوڑا لا دتیاں ساری دا کھانا جلدی جلدی کھا لئیے. میرے پیغمبر نے ہن 3 راتاں قیام کرایا. چونکہ تراویح دا لفظ میرے پیغمبر دے زمانے وچ نہیں, نبی پاک تو ثابت نہیں. تراویح دا لفظ آیا بعد وچ. کدی لفظ کوئی بولیے نا جڑا نبی پاک دے زمانے وچ بولیا جاندا سی تے پھر 8-20 والا جھگڑا ہی مک جائے, پھر جھگڑا پوے ہی نہ. وہ لفظ کے تراویح دا لفظ میں کیتا ہے بعد وچ آیا, بعد. اس ویلے لفظ کی سی قیام اللیل, قیام رمضان, قیام اللیل, قیام رمضان. اگر پچھلی رات پر اے ہوئے قیام کیتا ہے تہجد. اللہ اکبر. اللہ پاک دے سونے پیغمبر اسلام نے 3 راتاں قیام کرا کے تے میرے پیغمبر نے پوری اپنی امت نو عملی طور تے سبق دے دیتا ہے کہ لوگوں سب تو بہتر ہے اس راتاں راتاں نو ساری رات دا قیام کرو. ہاں اگر تہاڈی مجبوری ہے, اگر تہاڈی طبیعت اجازت نہیں دیندی ہے, یا تساں صبح ڈیوٹی تے جانا کچھ نیند بھی پوری کرنی ہے, پھر تسی ادھی رات تک قیام کر لو. اگر ادھی رات بھی تہاڈی طبیعت اجازت نہیں دیندی, نیند اگر پھر کم از کم رات دے تیسرے حصے تک قیام ضرور کر لو. یہ راتاں نے قیام والیاں. چلو بڑا بھی اگر کوئی جلسہ رکھنا, ایک ادھا درس عالم دا ہو جائے, صرف تیاری واسطے, ایکٹیو لوگاں نو کرن واسطے, انہاں عنوان تے گفتگو ہو گئے. اصل مقصد قیام. ہن قیام دی میں بات کر لگا وا. قیام کنوں کہندے نے؟ اے ہوئی جڑی اسی نماز تراویح پڑھدے ہاں, اے ہوئی قیام اللیل تے اے ہوئی قیام رمضان ہے. میرے پیغمبر نے اے ہوئی رکعتاں پڑھائیاں نے, ود نہیں پڑھائیاں. میرے پیغمبر اسلام و سلام نے, میرے پیغمبر نے انہاں رکعتاں نو لمبیاں کیتا ہے, لمبیاں کیتا ہے. ساڈی سوچ ہوندی ہے میں رکعتاں دے اندر بہتیاں رکعتاں پڑھاں, جنہیں میں لوکاں نو دساں گا میں 20 رکعتاں پڑھیاں نے, میں 40 پڑھیاں نے, میں 60 پڑھیاں نے, میں 100 پڑھی ہے. حضرات اینی بار جدوں فرضی نمازاں دی واری آوے گی, میرے پیغمبر نے فرمایا یا معاذ افتان, معاذ
لمبی نماز پڑھا کے لوگوں نے فتنے میں پانا چاہنا ہے؟ چھوٹی نماز پڑھا، جدو فرضی نمازاں دی باری آئی چھوٹی نماز پڑھا، تیرے پیچھے بوڑھے بھی کھڑے نے، تیرے پیچھے ضرورت مند بھی نے، تیرے پیچھے بچیاں والی عورتاں، تیرے پیچھے کماں کاراں والے لوگ نے، چھوٹی نماز پڑھا۔ تے جدو قیام دی باری آئی تے میرے پیغمبر فرماندے نے افضل الصلاۃ طول القنوت، آپ فرماندے نے ساریاں نمازاں جو افضل نماز ہوگے جدا قیام لمبا ہوئے۔ میرے پیغمبر کنا لمبا قیام کر دے، حضرات ذرا غور تے غور کریا جے ایک مرتبہ میرے پیغمبر نے 2 رکعتاں دا قیام کیتا، تقریباً 7.5 سپارے 2 رکعتاں اندر نبی پاک نے پڑھے۔ مزہ آ گیا نا، 7.5 سپارے 2 رکعت دے اندر، اتنا لمبا قیام۔ شروع تو نبی پاک قیام ہی بڑا لمبا کر دے، نبی پاک نا لمبا قیام کر دے حتیٰ تاریما کا دماغو، سونے پیغمبر علیہ السلام دے پیر سو جاندے تے پٹلیاں سو جاندیاں، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جامن، خدایا کے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوگے، لکھل دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوگے، پیغمبر مقتدی ہو من امامت اے ہو جئی ہوگے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر ایڈا لمبا قیام کر دے، حضرت دے پیر سو جاندے، حضرت دیاں پٹلیاں سو جاندیاں، آخر اللہ پاک نے اپنے سونے پیغمبر تے حکم اتاریا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے سونے پیغمبر ایڈا لمبا قیام نہ کرو کہ تواڈے پیر تے پٹلیاں سو جان، ادھی رات دا قیام کرو یا ادھی رات تو تھوڑا کر لو یا ادھی رات تو زیادہ کر لو، حضرات راتاں نے قیام ماریاں، بہتر ساری رات دا قیام کیتا جائے، جے ساری دانی تے ادھی رات دا قیام کر لو، ادھی دانی تے کم از کم تیسری رات دا تیسرے حصے دا قیام کرو، حضرات ان قیام کرن دے رکعتاں نہیں ودانیاں، میرے پیغمبر نے ساری تا قیام کرایا لیکن رکعتاں نہیں ودائیاں، رکعتاں لمبیاں کیتیاں نے، رکھیاں اونیاں ہی نے۔ جس دن نبی پاک نے 25ویں رات نو ادھی رات تک قیام کرایا نا، تے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ عرض کر دینے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی قیام دا مزہ بڑا آیا ہے، واقعی مزہ بڑا ہوتا ہے جدو ذہن اندر ثواب دی نیت ہوئے نا، حالت ایمان دی ہوئے، کیا قرآن سنیا میرا ایمان غد ہے، اس میں قیام دا مزہ بڑا ہوتا ہے۔ تے جدو ساڑھے میں دنیا داری زیادہ ہوئے، امتحان لمبے ہوئے، خاری صاحب ایڈا ہی لمحہ شروع کر لیا جے، لتہ ہی تھک گئی آنے، اللہ اکبر، یارو بھی لوگ سن، لمبا قیام کر دیا، نیند آن لگ پئی، والا رسی بن کے بی بی نے اتے چھاپنا بن لئی، جے نیند آئے گی کھچ لگے گی تے جاگ پوان دی، آئے 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 اینا جنون قیام دا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بات را توجہ فرما دینا آجے ایڈا لمبا قیام میرے پیر، حضرت ابو ذر کے دینے سونیا مزہ بڑا ہے قیام دا، کاش تو سنو ہو رکھاتا پڑھا دے، ایتھے میرے پیغمبر نے اے نہیں فرمایا معاذ
اے ابو ذر جنہ میں تے جڑیاں پڑھانیاں نے پڑھا لیاں نے تیرا دل کردا تے ہور پڑھدا ہے۔ میرے پیغمبر نے اے نہیں کہا بلکہ اپنی سنت تے طریقے دی رغبت دلائی۔ آپ فرماندے نے وہ اے پیارے ابو ذر جدوں کو بندہ ایمان دے نال جماعت نال قیام کر کے گھر جا کے سو جاندا ہے اللہ دا سونا بھی قیام لکھ دیندا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے سنت دی رغبت دیتی وہ نہیں رکعتاں رکھ جنیاں میری سنت تے طریقہ ہے۔ ثواب سنت وچ طریقے نبی پاک دے میں ثواب۔ تو بات عرض کر رہے ہیں انہاں راتانوں کے عام کرنا ہے۔ اگر باجماعت کے عام مسجد اندر مل جاتے بہت بہتر ہے، اگر جے نہیں تے گھر اندر بھی تسی باجماعت کے عام کرا سکتے ہو۔ کیویں باجماعت کے عام کرانا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے صحیح بڑے خبان دے اندر میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے۔ حضرت رمضان دی ایک رات میرا بڑا جی معاملہ پیش آیا۔ میرے خاندان دیاں عورتاں جمع ہویاں مینوں کہندیاں نے او بھائی تینوں قرآن بڑا یاد ہے سانوں قیام کرا۔ حضرت ابی کہندے نے سونیا میں انہاں نوں قیام کرایا 8 رکعتاں قیام کرایا تے نال وتر پڑھائے۔ میرے پیغمبر اسلام نے اے نہیں کہا اے ابی بن کعب میں تے قیام دی جماعت چھڑ دیتی ہے تو کیوں کرائی ہے؟ نبی پاک نے تے جماعت کرانی چھڈی سی کہ تواڈے تے قیام تراویح فرض نہ ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے اے دے تو منع نہیں کیتا جماعت چالو ہے جائے دے۔ اور بات کی دسنا چاہنا حضرت ابی نے اپنے خاندان گھر دیاں قبیلے دیاں عورتاں نوں جمع کر کے انہاں نوں جماعت با جماعت قیام کرا دیتا ہے۔ اپنے گھر دے اندر قیام کرنا چاہو تے کرو، آپ امام بن جاؤ۔ اگر تانوں زبانی قرآن یاد نہیں تے اٹھو ویکھ کے پڑھنا شروع کر دے وہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ دا غلام زکوان اٹھو ویکھ کے قیام کرایا کردا سی، قرآن اٹھو ویکھ کے پڑھیا کردا سی۔ نفلی نماز دے اندر اٹھو ویکھ کے پڑھنا جائز ہے۔ اپنے بیوی بچیاں نوں پیچھے کھڑیاں کر لو تے آپ قرآن پاک لے لو، ایک رکعت اندر ادھا پارا پڑھو، پورا سپارہ پڑھو، پھر دوجی رکعت دے اندر جنہ میسر فقرؤ ما تیسر من القرآن اے پڑھو۔ اور بیٹھ جاؤ، تھکاوٹ ہو گئی ہے، اگر تھکاوٹ ہو گئی ہے بیٹھ جاؤ، طبیعت ذرا فریش کر لو۔ لیکن بیٹھ کے دنیا داری دیاں گلاں کرنیاں نے نہیں، کی کرنا ہے؟ اما جی عائشہ صدیقہ نبی پاک دی خدمت دے اندر درخواست کر دیاں نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی اے تے دسو نا اگر میں لیلۃ القدر نو پانا تے میں کی پڑھا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے پڑھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ذرا سی سارے غور کریے، 4 تاک راتاں گزر گئی نے، اج 5ویں ہے۔ انہاں 4 راتاں وچ سب کنا کو قیام کیتا ہے تے اے دعا کنی کو پڑھی ہے؟ جے قیام کیتا ہے دعا پڑھی ہے تو مبارک ہوے، تے جے نہیں کیتا تے پھر فکر کریے اج دی رات ہے، ہو سکتا ہے یہی اللہ کرے تے لیلۃ القدر ہوے۔ حضرات اور بات دے توجہ کرے آجے آنے کام کرنے والے اللہ کو استغفار کرو۔ میرے پیغمبر نے جڑا معافی والی حدیث معافی والا وظیفہ حضرت عائشہ نو دسیا، ایتھوں معلوم ہوندا ہے اللہ پاک تو جدوں بھی معافی منگو گے اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگلے کل خاص کر تا کرتا لیلۃ القدر نو معافی منگو گے اے دے معافی دا بڑا سنہری موقع ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے پیغمبر نے وظیفہ دسیا کثرت دے نال پڑھنا ہے، اور بھی ذکر اذکار کرنا استغفار دے کلمات جننے بھی آندے نے پڑھو، اپنے گناہاں نوں یاد کر کے اللہ تو معافی منگی جائے۔ حضرات آوے طریقہ کے عام کرن دا ہونے قیام جڑا کہ صرف اس 27ویں نو کرنا ہے، نہیں 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 نہیں۔ کئیاں میرے بھراواں نوں نہ سمجھن میرے غلطی لگ گئی،
انہاں کہتا ہے بس لیلۃ القدر ہے ہی 27 نہیں میرے بھائیو، اپنی عقل دے گھوڑے نہ دوڑائیے. اسی شریعت دے پابند ہاں، شریعت نو پوچھئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التمسوها فی عشر الاواخر. میرے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں اے لیلۃ القدر میں وکھائی گئی لیکن بھول گئی ہے. فرمایا اینو رمضان دے آخری عشرے دیاں تاکراتاں دے وچوں تلاش کرو، تاکراتاں دے وچوں اینو تلاش کرنا ہے. اور میرے پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ مینوں رات دکھائی گئی ہے، اور ایک نشانی میں یاد رہ گئی ہے. اس رات دی صبح نو میں سجدہ کر رہا کیچڑ اندر. حضرت ابو سعید صحیح بخاری دی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماندے نے اسا نشانی یاد رکھی تے جدن 21ویں رات آئی نبی پاک دی مسجد دی چھت کچی ہے تے نماز پڑھن واسطے بھی صفاں چٹائیاں کوئی نہیں، کچی زمین تے نماز. اللہ اکبر. زمیناں کچیاں ایمان پکے، چھتاں کچیاں ایمان پکے. صحابہ کرام نے بجلی دی روشنی دی چراغ دی روشنی ہے برائے نام. فرماتے نے 21ویں دی رات آئی ہے تے ہلکی دی بارش ہوئی تے بارش دے قطرات کو چھت چو جاندی ہے، او دے جو قطرات ٹپکے جتھے میرے پیغمبر دے سجدے والی جگہ ہے اوتھے قطرہ قطرہ پانی دا گریا تے مٹی گل گئی، کیچڑ جا بن گیا. میرے پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھائی. جدوں آقا سجدے جاندے نے تے حضرت دی پیشانی تے مٹی لگ جاندی ہے گلی. صحابہ کرام نے ویکھیا، انہاں یقین کر لیا کہ اے سال او رات آئی ہے 21ویں نو لیلۃ القدر رمضان دے آخری عشرے دیاں تاک راتاں میں پھر کے آتی ہے. نزول دے اعتبار نال 25ویں ہے، جیسا کہ مستدرک حاکم اندر حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ اللہ پاک نے پورے دا پورا سارا قرآن پاک جڑا 7ویں اسمان تے لوح محفوظ دے اندر سی اتھوں اللہ پاک نے سارے دا سارا قرآن پہلے اسمان تے نازل کیتا. تے کیڑی رات نازل کیتا؟ نبی پاک دی حدیث مسند احمد دی میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک نے سارے دا سارا قرآن 25ویں رات نو اسمان علیا تو اسمان دنیا تے نازل فرمایا. اور میرے پیغمبر دی حدیث دے مطابق نزول دے اعتبار دے نال اے رات 25ویں، لیکن شان دے اعتبار دے نال اے رات پھر کے آندی ہے. حضرات ان کی میں آندی ہے، میں عرض کر دیتا کہ ابو سعید فرماندے نے اسا نشانی ویکھی ہے، اسا یقین کر لیا کہ اس سال و راس 21ویں رات ہے. پھر صحیح مسلم دے اندر حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ کا بیان ہے، انہاں بھی یہ نشانی بیان کی دیئے کسے اور سال دی. اس سال دے اندر اے رات آئی 23ویں رات نو. پھر ایک اور حدیث سنیا جیسے مسلم دی میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ. ذرا توجہ فرق، تو انہوں پتہ میں عوامی خطیب ہاں، کدی ویلا سی میں بھی سجیو کھبے بتھیریاں لئی ہونا سا، لیکن ہن جدوں دی آیت دے سمجھ آئیے بلغ ما انزل الیک من ربک کہ تبلیغ کرو او دی جڑی اسمان تو شریعت اتری ہے، اسمان تو اتریا قرآن، اسمان تو اتری حدیث، انہوں لوگاں تک پہنچاؤ. اب ایک لو میں تواڈے سامنے ایک حدیث ختم ہوندی ہے دوجی ختم ہوندی ہے تیجی ختم ہوندی ہے چوتھی. ہاں او دے اندر سمجھان واسطے اشعار پڑھ لو، اپنی زبان دے کو محاورے بیان کر لو، مثالاں دے لو، انہوں شریعت اجازت دے دی. لیکن پوری تقریر کسے کہانیاں چڑھ دینا نہیں بھائیو. ایسا خطیب شریعت دا حق مار رہے ہیں، قوم دا حق مار رہے ہیں، پھر اپنی رائے پیش کرنی. ایک کہندا ہے ایک اے کہندا ہے 2 دا حصہ ہے، کہندا 3 دا حصہ ہے، کہندا 4 دا حصہ ہے، کہندا دوسرا اٹھیا کہندا نہیں تو غلط کہہ رہے ہیں، 1 دا حصہ ہے، کہندا 2 دا حصہ ہے، کہندا 3 دا. چلو اے تبلیغ ہون نہیں.
اپنی رائے اپنی سوچ. تو کوئی مبلغ شروع ہو گیا جی ڈی روڈ تے حادثہ ہویا تے فلانا واقعات دی تقریر ہوئی ہون رہی ہے. فلانے شہر وچ فلانے دا باپ رولدا پھردا پتر نہیں لین گیا تے دھی لین آ گئی. کوئی بیان کرتا پھردا ہے فلانے فلاں جگہ دا کوئی پتہ نہیں. ایک جگہ تے پیو دا جنازہ نکلیا, مقروض بندے نے قرض خواہ نے کھلان لیا, میں جنازہ نہیں پڑھن دینا جب تک قرضہ نہیں دیو گے. پتر انکار کر کے دھی نے آکھیا جنازہ پڑھن دیو, میں اپنا زیور ویچ کے دینی ہاں. یار چلو ایسے واقعات تو ہو ہی جاندے ہیں. اگر ساریاں صدیاں تقریریں یہ کچھ کرنا ہے تے بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ تبلیغ کنے کرنی. شریعت کہندی ہے جو اسمان کو شریعت آئی وہ دی تبلیغ کرو. جلسیاں تے ہزاراں روپے لکھاں روپے لگ گئے, لیکن سارے پیسے ضائع, ایک ایک پیسے دا اللہ نے حساب لینا ہے. جلسہ کرایا, خطبہ بنائے, کی سنایا قوم نو, کی دیتا قوم نو, کو فکر دیتی. اور میرے بھائیوں پر غور کرو, کو جلسیاں دا رنگ بدلو اللہ واسطے. اسا صرف کرنا دے چسکے تک رکھ لے جلسے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فلانے مولوی نے آج دو چار باواں نہیں ماریاں, کو شعر نہیں پڑے, مزہ ہی نہیں آیا. اے شریعت اے کرنا دے چسکے نہیں, چسکا لینا ہے علم دا لو, علم دا چسکا پاؤ, علم دا. حضرات ان بات دے توجہ فرما دینا آجے بات عرض کر رہا کہ اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر اسلام دا پروانہ حضرت در بن حبیش رحمت اللہ علیہ حضرت ابی بن کعب دے کل جاندے نے کہندے نے ابی بن کعب دی تواڈے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہندے نے کہ لیلۃ القدر رات جڑی ہے پورے سال دیاں راتاں دا قیام کرو گے پھر انہوں پاؤ گے. ابی بن کعب دا انداز تعاقب دا دیکھ لو کیسا ہے. فرما دے نے رحم اللہ ابن مسعود, اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود دے رحم کرے. انہاں تے صرف اس واسطے تانوں کیا ہے تاکہ تسی لیلۃ القدر دے لالچ اندر سارے سال دا قیام کرو. انہاں تے تانوں اس واسطے کیا ہے, وگرنہ انہوں نے بھی پتہ ہے یہ رات رمضان دے آخری اشرے دی تاخرات تاج. تے پھر فرماندے نے میں اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا اور رات 27ویں ہے. لو آج لفظ جڑے کئیاں نو بھلیکھا پا لے, انہاں کہا نہیں حضرت ابی نے قسم چوک کے کیا لہذا اور رات ہے ہی 27 ہے. اور صرف ایک کو رات لوگوں کو جگانا ہے. اور میرے بھائیو پوری حدیث تے پڑھ لو, یہ ہوئی پڑھ لو جدے حضرت ابی نے قسم چکی صحیح مسلم دی. حضرت در بن حبیش کہندے نے حضرت ابی بن کعب دی تساں قسم چکے ایڈا وڈا دعویٰ کر لیا کہ 27ویں رات ہے, تساں ایڈا دعویٰ کیویں کر لیا. حضرت ابی بن کعب کہندے نے میں نبی پاک دی حدیث تو سمجھیا, میرے پیغمبر نے ایدیاں جو نشانیاں بیان کیتیاں نے میں نشانی ویکھ کے تے گل کہنا انہا تطلع الشمس یومئذ لا شعاع لہا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی اس رات نو اس رات دی صبح نو جڑا سورج چڑھے گا شعاواں تو بغیر چڑھے گا. یہ مطلب ہے حضرت ابی بن کعب نے او سال نشانی ویکھی, یقین ہو گیا کہ وہ رات لیلۃ القدر دی 27 ہے. یعنی انہوں نے قسم پوری زندگی دی نہیں چکی, قیامت تک دی نہیں اٹھائی, اس سال دی اٹھائی کہ اے سال او رات 27ویں نو آئی ہے. تو بات را توجہ فرما دینا ہے بات توجہ عرض کر دیتا ہے لیلۃ القدر دی بات کر رہا. اور بھی نشانیاں میرے پیغمبر نے بیان فرمایا لیلۃ القدر دی رات دی ایک نشانی ہے اس دن ستارے نہیں چڑھن گے. ستارے
ستارے کیوں چڑھتے ہیں، کدوں چڑھتے ہیں، کیویں چڑھتے ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے ستارے جڑے نے اساں آسماناں دی زینت بنائے نے، دوجے نمبر تے شیاطین نو توڑ کے مارنے ہاں۔ کدوں مارنے ہاں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جنات چلے جاندے نے آسمان دے قریب، اوتھے جا کے ڈیرے لا کے بیٹھ جاندے نے، تے جدوں اللہ پاک نے کو اہم فیصلہ کرنا ہوندا ہے، اللہ پاک کو فیصلے دا حکم دیندے نے اپنے مقرب فرشتیاں نو، مقرب فرشتے خبر دیندے نے ستویں آسمان والیاں نو، ستویں والے دیندے نے چھویں نو، چھویں والے پنویں نو، پھر پہلے تک خبر آ جاندی ہے۔ پھر ہر آسمان دے اندر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، حضرات ستویں آسمان والو، اللہ کا فیصلہ یہ ہوا ہے، کل یہ کام ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، یہی اعلان چھٹے پر ہوا، یہی اعلان پانچویں پر ہوا، یہی اعلان چوتھے آسمان پر ہوا، یہی اعلان تیسرے پر ہوا، یہی اعلان دوسرے پر ہوا، یہی جب پہلے آسمان دنیا پر ہوا، ان کی آواز فرشتے کی یہ جنات سنتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، کل کو یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا۔ پھر یہ فیصلہ سن کر زمین کی طرف دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تاکہ اپنے کاہنوں نجومیوں کے کانوں میں اس فیصلے کی وحی کریں۔ انہوں نے دسیے کہ کل ہونا جے اللہ کا فیصلہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر نجومی کاہن وہ ایک خبر سچی 100 نال جھوٹ جوڑتا ہے، لوگوں کو خبراں دیندا ہے، پھر وہ دیاں جھوٹیاں خبراں لوکی اوتھے چھڑ دیندے نے، ایک سچی خبر نو پوری دنیا تے پھیلاندے نے۔ کمال ہو گئی، بابے حلیم پہنچی سرکار، اے گل انہوں نے کئی ویکھ لو اے ہی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جویں کئی سیاسی باوے نے نا، سیاسی باوے، سیاسی نجومی بھی سیاست دیا خبراں دیندے نے، کیونکہ ایجنسیاں نہ تعلق نے، ایجنسیاں دہدیاں نے آہ کچھ ہونا ہے پرسوں، چوتھے نو آہ ہونا ہے، تے شیخ سافر بیٹھ جاندے رہے، میں خبر پشین کوئی کیتی ہے کہ آہ ویلو ہو گیا جے نا۔ سیاسی باوے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرات میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے جس ویلے وہ جنات آسمان دی خبر سن کے زمین وقت اوڑ دینے، تے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اسی پھر مگروں ستارے توڑ کے مارنے ہیں۔ ستارے کی نے آگ دے ٹکڑے انگارے، پھر کئی جنات اتے سڑ جاندے نے، مر جاندے نے، کئی واپس آ جاندے نے۔ تساں دیکھیا نہیں رات دے ٹائم آگ دا چنگارا اس طرح تیزی نہ دوڑدا ہے، ادو کی پڑھنا پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ جنات نو وجدا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا لیلۃ القدر دی، لیلۃ القدر نو، قدر والی رات نو ستارے نہیں چڑھن گے۔ کیوں؟ اس رات فرشتے اتنی تعداد وچ آئے نے کسے جن نو اتے جان دی جرت ہی نہیں۔ جنات فرشتیاں تو ڈردے بڑے نے، کدی انسانہ تو بھی بڑے ڈردے سن، انسانہ نے تے آپ بھوئے چڑھا لے۔ سورہ جن پڑھ کے دیکھ لو، تواڈے تے ماشاءاللہ تانوں تے مسئلہ سمجھنا مشکل کوئی نہیں۔ میرے بھائی محترم عطا اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، چونکہ انہاں دی فیلڈ ہی ہے، انہاں پوچھ لو جنے کیس ہوندے نے، میرا خیال ہے 100 وچوں 10 کیس جڑے سیریس ہوندے نے جنات والے، انہاں چوں 90 چوں 45 فراڈ تے بہتے بیبیاں نے۔
تے 45 جڑے باقی رہ گئے وہ دے چو کچھ اسٹیریا دی مرض اور کچھ اور مرضاں تے ہوندہ کی ہے زیادہ تر توخم پرستی شکاری بیٹھے نے شکاری چلو شکر ہے ساڑھے موحدہ لوکاں چو بھی ایسے دم کرنے والے اللہ پاک نے بندے پیدا کیتے نے نالے دم کر دے نے مخلوق نو فائدہ ہوندہ ہے نالے توحیدہ کیدہ بنا دے اللہ میرے ایوجے دم کرنے والے پائیاں دی عمر دراز کرے لیکن اللہ نے شرک تو بچا کے رکھے کہ دے بھی کوئی غلطی نہ کر جائے اے فیلڈ ہی بڑی خطرناک ہے حضرات ان باتیں توجہ فرما دینا آجے کہ توجہ کر دینا آجے عرض کر دیتا ہے جنات اس رات نو اتے نہیں جاندے ستارے نہیں چڑھ دے اے لیلۃ القدر دی رات فرمایا اللہ پاک فرما دینے سلام ہی حتی مطلع الفجر فجر طلوع ہون تک ایرا سلام دی والی نہ شدت دی گرمی نہ شدت دی سردی امن و سلامتی والی رات میرے پیغمبر نے ایک اور بھی دی نشانی بیان فرمائی سونے پیغمبر ارشاد فرما دینے ایدی صبح نو سورج نکلے گا آن دنہ دے اندر سورج نکلتا ہے جس ویلے نکلتا ہے سرخ ہندہ ہے سرخی دیو دی تیز ہندی ہے شوامی ہندیاں نے بندہ نظر پار کے 1 منٹ 2 منٹ بھی پورا نہیں دیکھ سکتا لیکن لیلۃ القدر دی صبح نو نکلے گا سرخی بھی کھٹ ہوئے گی شوامی نہیں ہون گیا بندہ اس طرح آرام نہ دیکھ لے گا جنہیں بندہ چاند نو دیکھ لے آئے اس طرح سلامتی نہ دیکھ لے گا وہ ہے رات لیلۃ القدر حضرات اور میں تو انہوں 2-3 4 چیزاں سمجھا جانے پہلا میں ایک میں عرض کر دیتا ہے کہ لیلۃ القدر دی رات یہ پھر کے آندھی ہے رات ساریاں تاکراتاں دے اندر آخری عشرے دیاں تاکراتاں دے اندر پھر کے آندھی ہے کدی 21ویں کدی 22ویں کدی 25ویں کدی 27ویں کدی 29ویں پھر دوسرا طریقہ میں عرض کیتا ہے اس رات نو اللہ دے ہاں حاضر ہونا ہے حاضر ہوندہ طریقہ کیے لمبا لمبا قیام کرنا ہے دعاواں کرنیاں استغفار کرنا ہے تیسری بات میں اپنے بیان اندر عرض کی دی ہے اے رات تقسیم والی ہے اللہ دی عبادت کر کے تقسیم دے اندر حاضر رہو تاکہ تانوں تے مینوں تقسیم مل جائے جدوں تقسیم جو حصہ مل گیا اس حصے نو کہندے نے قسمت اور قسمت بنانا انسان دے اپنے بس اندر ہے جڑا جاگدا عبادت کرتا ہے وہ حصہ لے لے گا اپنی قسمت بنائے گا اپنے بچیاں دی خاندان دی اپنے شہر دے وطن دی قسمت بنا لے گا تے جڑا محروم رہ جائے گا حاضر نہیں ہوئے گا عبادت نہیں کرے گا وہ اس رات تو محروم رہ گیا خیر تو محروم رہ گیا انہیں تھے کہ سوال توڑے سینہ دے پیدا ہونا ہے کہ مولی صاحب تے دسو نا کہ جڑا بندہ اس رات تو حاضر نہیں ہوتا کیا او دے مقدرہ دا رزق اس رات نو فیصلہ نہیں آئے گا سوال آ سکتا توڑے جنہ کیا انہوں نہیں ملے گا انہوں نے ساڑھ تو بہت جڑے دور دور دے دین تو نہ بہتا ملن دے ہاں ملے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا ہورے مال خیرہ کلہ جڑی خیر ہے نا ایک رزق خیر والا ایک رزق خیر تو بغیر حضرات جڑا بندہ اس رات نو حاضر نہیں ہوئے گا یا جڑا اس رات دا منکر ہے رزق او دے دا بھی فیصلہ اس رات نو اترے گا لیکن او دے رزق دے اندر خیر تے برکت نہیں ہوئے گی میں ایدی مثال تو اس طرح سمجھا دینا مثال دے طور تے ایک بندہ ہے انہوں اللہ پاک نے رزق دیتا خیر و برکت والا 1000 روپیہ کما کے لے آیا دیہڑی دا گھر آیا تے او دے جو ہانڈی بھی پکا لئیے کر دیا ضرورتاں پوریاں کر کے 200-300 روپیہ پھر بھی بڑھ گیا کیونکہ صرف وہ دیاں او ضرورتاں نے جڑیاں معمول دیاں لیکن جس ویلے خیر مک جاوے بندہ 10,000 کما کے کر لے کے آیا ہے اوندیاں نو اگوں کسے بچے نو ڈگ کے سٹ لگ گئی ہے کوئی بچہ اچانک بیمار ہو گیا ہے راہ
جاندی کسے بچے لڑائی لے لئیے 10,000 کما کے لے آیا ہے آدیاں بھی لگ گیا ہے رزق تے بڑا آیا ہے پر خیر کوئی نہیں من ہورے مال خیرہ کلہ جیڑا اس رات تو محروم رہ گیا وہ ساری خیر تو محروم رہ گیا اس رات برکت والی تقدیر والی اور بات دی سمجھ آ گئی مزید جڑی سمجھ نہ آئے میرے بیان تو بعد کھلے دیر سوال کرے آئے میں تھوڑا ذہن بنا رہے ہوں تاکہ آج دی رات بھی عبادت کرو قیام کرو آج آخر ممکن ہے اللہ ایک رات بنا دے لیلۃ القدر تے آئندہ سالہ واسطے بھی ذہن بناؤ اے راتاں قیام دیا راتاں قیام کرنا ہے استغفار کرنا ہے اللہ کو دعا کرنیاں نے اللہ پاک میں تو سارے اس رات دی جو حقیقت ہے تقسیم تقدیر دی انہوں حاصل کر کے اپنی قسمت اچھی بنام دی توفیق عطا فرمائے کسے حوالے جملے تے کسے میرے ویر پائی نو سمجھ نہ آئی ہوئے کھلے دل سوال کر سکتے میں اتنا صبر کر گیا تو دین سمجھان مین مقصد سمجھے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک جس بندے تے بڑی وڈی رحمت کردہ ہے انہوں اپنے دین دی سمجھ عطا کردہ ہے سب تو بڑی رحمت اللہ دی دین دا فہم دین دی سمجھ کیوں جی کسے بات دی کسے میرے بھائی نو کوئی اشکال اعتراض کوئی شک رہ گیا ہوئے وہ پوچھ سکتے ہو تاکہ میں عرض کروں تو آئیے پھر اللہ کے حضور درخواستہ کرنیاں نے کچھ چونکہ میں عرض کی تھا نا تقسیم والی رات اللہ کو لوگ منگنا بھی ہے بیمارہ واسطے دعاواں کرنیاں نے ساڑھے بھائی عبدالغفار ثاقب صاحب انہاں واسطے دعا کرنی اللہ انہاں شفا عطا فرمائے میرے بھائی نے سوال کیتا ہے اگر سانو علامتاں تو نشانیاں تو یقین ہو جائے کہ وہ رات گزر چکی ہے تے کیا پھر اگلیاں راتاں دے اندر اسی قیام کرانگے کس طرح تلاش کرانگے دیکھو جی اگر تے جس طرح صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یقین ہو گیا سی انہوں نے یقین ہو گیا سی کہ وہ رات 27ویں انہاں قسم اٹھا کے گیا سی لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس تو بعد قیام چھوڑ دیتا سی قیام انہوں تاک راتاں دا پھر بھی کیتا سی اگر تو انہوں یقین بھی ہو گیا ہے کہ رات نشانیاں دیا ظاہر ہو گئی نے گزر گئی ہے قیام پھر بھی کرنا ہے قیام پھر بھی کرنا ہے قیام پھر بھی کرنا ہے قیام دا جب وہ سنت تے عمل کرنا ہے نا نبی پاک انہاں راتاں دا قیام کر دے اساں بھی کرنا ہے تے دعاواں بھی ہوئی کرنیاں نے یقین ہو گیا اللہ پاک نے خیرات نصیبہ کر دیتی ہے تے جے اگر اس رات نہیں جاگ سکے پھر اللہ کو دعا کرو کہ یا اللہ آئندہ نصیبہ کر دے کیونکہ وہ رات کے ساتھ تے دوبارہ آنی نہیں پھر آئندہ سال کی تیاری رکھو کہ یا اللہ آئندہ سال رمضان میرے نصیبہ کر آئندہ میں 5 تاک راتاں جاگنیاں نے تے اس لیلۃ القدر نو حاصل کرنا ہے جس ایک رات دی عبادت 84 سال دی عبادت تو بہتر عبادت کوئی چھوٹا جرسہ نہیں 84 سال اتنا لمبا عرصے دی عبادت ایک پاسے اس ایک رات دی عبادت اس پاسے آئیے پھر فوج شدمان واسطے دعا کرتے ہیں مرزا عبدالجبار صاحب محترم میری جماعت بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں